جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک میرا دوست ہے، وہ مجھ سے یہ بہت پوچھتا ہے بھائی، ایک ہمارے آس پاس میں ادھر ایک بندہ ہے، یہ درویش قسم کا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جو یعنی کہ یہ جو بات کرتا ہے وہ سچ ہو جاتی ہے، یا ایسا ہے، یہ یہاں پہ ایسے چلا جاتا ہے، مکہ میں بھی اسے دیکھا گیا، ادھر دیکھا گیا، تو جو یعنی کہ وہ اللہ سے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے، تو تم اس کو مانتے کیوں نہیں؟ ہم لوگ اس کو مانتے ہیں، یا جو درگاہ پہ ہم جاتے ہیں کہ کسی درویشوں کی درگاہ ہے، اس قسم کی درگاہ پہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، تو اس کو تم ان درگاہوں پہ تم کیوں نہیں جاتے؟ یعنی کہ ہم بولتے ہیں ادھر جا کے اللہ تعالیٰ ان کے نیک بندے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ زیادہ دعائیں یعنی کہ قبول کرتا ہے، تم لوگ ان کو کیوں نہیں پسند کرتے ہو؟ تم احمدی ہو، یعنی کہ باقی تمہارا سب بات ٹھیک ہے، تو یہ بات تمہارے میں کیوں ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شکیل صاحب، جزاک اللہ۔ ایک کام تو یہ کریں کہ آپ بھی ان کو پوچھ سکتے ہیں کہ جن کو میں مانتا ہوں ان کو تم کیوں نہیں مانتے، لیکن ہم ابھی مومن طاہر صاحب سے درخواست کریں گے کہ ان کے سوال کا جواب دیں۔ بات یہ ہے کہ وہ کبھی ادھر نظر آتے ہیں، کبھی ادھر نظر آتے ہیں۔ اگر اس بات پہ ایسی کہانیوں پہ کسی کو سچا مان لیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرستادہ اور بھیجا ہوا مان لیا جائے، تو پھر ہم عیسائیوں کی کیوں نہیں بات مانتے؟ خصوصاً مصر میں وہ تو ان کے ٹیلی ویژن کے اوپر، اخباروں کے اوپر چرچے انہوں نے کیے ہوتے ہیں کہ مریم عذرا، حضرت مریم جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، تو وہ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں میں ہمارے ساتھ حوار مباشر میں عربی پروگرام میں یہ سوال ہوا تھا۔ تو یہ ڈھکوسلے ہیں، غلط باتیں ہیں، ایسے لوگ اپنا مقام بیان کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ایسی کہانیاں نشر کروا دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم بزرگوں کے مزاروں پہ کیوں نہیں جاتے؟ جو حقیقی بزرگ ہیں ہم ان کے مزاروں پہ جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب دہلی گئے تو کسی نے کہا کہ چلیں شہر کی سیر کرتے ہیں۔ حضرت مسیح السلام نے فرمایا کہ دہلی تو مردہ ہے، یہ زندہ جو نظر آتے ہیں یہ اصل میں مرے ہوئے ہیں، زندہ لوگ تو وہ بیچارے وہ ولی اللہ ہیں جو قبروں میں ہیں۔ اس کے اوپر حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہاں پہ اولیاء کی قبروں پہ گئے، حضرت نظام الدین اولیاء کی قبر پہ تشریف لے گئے، خواجہ بختیار کاکی کے مزار پہ گئے، اور جو دہلی میں بے شمار بزرگان ہیں ان کے مزاروں پہ گئے اور دعائیں کی۔ اور حضرت خلیفہ رابع جب 90 اور 91 میں گئے تھے جلسہ قادیان کے اوپر، تو دہلی میں اسپیشلی اسی لیے گئے اور ان بزرگوں کے مزاروں پہ گئے اور دعائیں کی۔ حضرت خلیفہ خامس موجودہ حضور جو ہیں یہ بھی جب سن 5 میں تشریف لے گئے تو دہلی میں ان مزاروں پہ گئے، اور جگہوں پہ بھی جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے بزرگ رہتے ہیں احمدی وہاں پہ جاتے ہیں، لیکن مزاروں پہ جا کے ہم وہ ان بدعات میں شامل نہیں ہوتے جو وہاں پہ کی جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیم کے خلاف۔ مثلا وہاں پہ منتیں مانگنا، ان لوگوں سے منتیں ماننا، اور بعض لوگ سجدے تک کرتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور اتنی بچپن میں یہ میں نے دیکھا تھا ایک بار، اس وقت سے اتنی کراہت ہے، اس کی وجہ سے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم ان بزرگوں کو مانتے ہیں جو بزرگ ہیں، لیکن جو لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے مطابق جو مسیح موعود آیا ہے اس کا انکار کر کے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، اور یا دوسرے لوگ ان کو سمجھتے ہیں وہ نیک ہیں، ان کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ لیکن جو بزرگ حضرت مسیح السلام سے پہلے گزرے ہیں، خواہ وہ داتا گنج بخش ہیں یا کوئی اور ہیں، یا میں نے جیسے دوسرے بزرگوں کی مثال دی، ہم ان کے مزاروں پہ جاتے ہیں اور اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی مومن صاحب۔ دوسرا یہ کہ ان سے یہ بھی پوچھیں کہ ایک جگہ نظر آتے ہیں، کبھی کئی نظر آتے ہیں، اس کے ساتھ انسانیت کی کون سی فلاح یا بہبود وابستہ ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ تو انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے آیا کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ مزاروں کے اوپر بھی اس طرح مومن صاحب نے بتایا، وہاں پہ جا کے دھمالیں ڈالنا اور نشہ کر کے وہاں پہ پڑے رہنا، اس کے ساتھ کون سا دین وابستہ ہے؟ یہاں سے ہم آگے چلیں گے اور